کرنا، میں اور ایک لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، 2 سال سے ایک ساتھ ہیں، ہماری پڑھائی چل رہی ہے تو 5 سال تک شادی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے ہم والدین کی اجازت اور انہیں بتائے بغیر چھپ کر ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی ماں باپ کی، خاص طور پہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شریعت میں بالکل پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن جب ابا نے اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں داخل کر دیا، اس کے ساتھ لڑکا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو ابا کی ولایت ویسے ہی ساقط ہو گئی ہے۔ جو ابا جان نے جو حرکت کی ہے، جو کو ایجوکیشن سسٹم ہو رہا ہے، تو اب ابا یہ امیدیں لگائیں کہ میری بچی میری مرضی سے شادی کرے گی، کرنا تو چاہیے اس کو، لیکن اب سے اس کا امکان کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس یونیورسٹیوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، تو لڑکیاں نکاح کرنے سے پہلے ابا سے پرمیشن لیتی ہیں، زنا کرنے سے پہلے نہیں لیتی۔ زنا اتنا زیادہ پھیل رہی ہے، میں ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے اس کلپ پہ بہت سارے علماء اعتراض کریں گے کہ میں بیٹی کو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں، حالانکہ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان علماء کو یونیورسٹیوں کے حالات پتہ چل جائے نا، جس تیزی سے زنا سوسائٹی میں پھیل رہا ہے، تو اگر آپ یہ پرمیشن نہیں دیں گے تو وہ زانیہ بنیں گی جو بن رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے والدین کو سمجھائیں، 5 سال ایک بالغ لڑکی کے نکاح کو، جو گھر سے باہر جا رہی ہو، لڑکوں سے اس کی سلام دعا ہو، اس کو 5 سال تک نکاح کو مؤخر کرنا، میں کہتا ہوں اس سے کیا، یعنی اس کے لیے جتنا بغیرتی کا کم لفظ استعمال کیا، بغیرتی کا لفظ استعمال کیا جائے نا، وہ کم ہے۔ اس کے لیے بغیرتی کا لفظ بہت چھوٹا ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو پتہ نہیں کس دنیا میں ماں باپ رہ رہے ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے، ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے، شرم ختم ہو گئی ہے، واللہ عالم ہو کیا گیا ہے۔ آخرت کا خوف جب ختم ہو جائے نا، تو پھر وہ کہتے ہیں نا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو۔ دیکھ نہیں رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے، بیٹیاں گھروں سے کیسے بھاگ رہی ہیں۔ باپ کو تو چاہیے کہ تم خود کرو بھائی، بیٹی کو بولو کہ بیٹا تمہیں جو پسند ہو بتاؤ، میں تمہاری شادی کرتا ہوں۔ اور وہ جو الو کا پٹھا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، جس کے باپ اس کو روک رہا ہے، اس کو چاہیے تو اپنے باپ سے پوچھتا کیوں ہے یار؟ تو لڑکی کا تو ولی اس کا باپ ہوتا ہے، لڑکے کا تھوڑی کوئی ولی ہوتا ہے۔ تو یار بول ابا سے، ابا میں نے گرل فرینڈ بنانے سے پہلے میں کسی سے نہیں پوچھتا، تو آپ، میں شادی کر رہا ہوں، آپ مجھے اپریشیٹ کریں، نہیں کر سکتے تو میرے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ آپ وہ سارے کام باپ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہوتا ہے، نکاح کے وقت اس کو پتہ نہیں موت آتی ہے، میرے پیرنٹس نہیں مان رہے، تو مرد بن یار، تو آدمی بن، تو پجامہ کیوں بنتا ہے تو مرد کو چاہیے ایکشن لے، ابا سے بولیں بھائی ابا میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میری شادی کرا دو۔ نہیں کراتے تو آپ بولیں ٹھیک ہے میں کر کے بتا دوں گا، یہ ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ یہ قوم جو ہے نا زانی شرابی بنے گی، یہ قوم تباہ ہو رہا ہے، معاشرہ ہمارا، سوسائٹی برباد ہو رہی ہے۔ تو نہ لڑکیوں کے ماں باپ کو کوئی غم ہے، بس ایجوکیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لڑکی زانیہ بن جائے، ڈاکٹر بنے لیکن اچھی، لڑکا ایک نمبر کا بن جائے، معذرت کے ساتھ میں جذباتی ہو رہا ہوں، بس اچھا سائنٹسٹ بنے، اچھا ڈاکٹر بنے، تو آخرت میں اللہ ٹھکائی لگائے گا تمہاری۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ نے تباہ کیا ہے نا، اس لیے نہیں کہ اس میں ڈاکٹر انجینئر نہیں تھے، اس لیے کہ وہ سالے بدکاری کیا کرتے تھے وہ لوگ، تو اللہ کو زنا سے بہت شدید نفرت ہے، تو اس لیے نکاح کو آپ پروموٹ کریں۔ تو ان لڑکیوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کو کہتا ہوں، خدا را آپ خود سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرا دیا کرو، اس کو بولو کہ بیٹا تمہیں جو پسند آ رہا ہے ہمیں آ کے بتاؤ، ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ یہ نہ کہا کریں کہ ہم نے تجھے وہاں پسند کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے تجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو پڑھ تو رہی ہے نا، تو پسند بھی آ گیا اس کو کوئی، وہ تو نیچرل ہے یہ تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں بھائی، اس کے آپ اس کے مدد کریں، ورنہ پھر جب گھر سے بھاگے گی خدا نہ خواستہ پھر روتے پیٹتے آتے ہو، کام ایسے کیوں کرتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے باغی بنے۔ تو یہ تو فتویٰ ہے اس پر بھی کہ باپ اگر لڑکی کا نکاح بروقت نہیں کر رہا، اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے، تو وہ ولی نہیں رہتا پھر وہ، تو اس لیے اس کو پروموٹ کریں۔ باقی لڑکوں کو تو میں یہی کہتا ہوں بھائی اپنے ابا کو مناؤ، نہیں مانتے تو کر لو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ سورس آف انکم ہی نہیں ہے، تو یورپ میں جا کے دیکھو نا، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، کما بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ تم پاکستان یا انڈیا میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ صبح پڑھائی رکھو، شام کو یار کچھ اپنا بزنس شروع کرو، کچھ ٹوٹی پھوٹی کمائی شروع کرو، جب ہاتھ پاؤں چلاؤ گے تو انشاءاللہ انکم بھی آئے گی تمہاری، اور اپنے خرچے پہ پھر اپنی بیگم کو رکھو تم۔ ابا تو آج کل مدد کرتے نہیں ہیں، وہ بچے نہیں پیدا کر رہے اس چکر میں کہ تیسرا بچہ آیا تو ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا، وہ بہو کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ فیملی پلاننگ والوں نے تو دل اتنے بنا دیے لوگوں کے، کنجوس بنا دیا لوگوں کو۔ تو اس لیے آپ خود کریں، ابا اماں کا احترام بہت کریں، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ پہلے ہے۔ تو اس لیے باقی لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ابا نہیں کر رہے تو لڑکی نکاح کر تو سکتی ہے، لیکن اس میں خطرات یہ ہوتے ہیں کہ لڑکا جو ہے نا وہ
چھپ کے جب نکاح کرتا ہے تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں لڑکیوں کو وہ الو بناتا ہے. شادی کرے گا 2-4 سال مزے اڑائے گا, اس کے بعد فیملی انوالو نہیں ہوتی, وہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا آپ کو. لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. تو انسان کے بچے ملنا آج کل بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کا بوائے فرینڈ ہے نا, جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں اس سے چھپ کے نکاح کر لوں, تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نکاح اگر کر لیں, اول تو چھپ کے نہیں, کورٹ میرج کریں. کورٹ میرج میں ڈاکومنٹ مضبوط بنتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرفت ہوتی ہے. چھپ کے تو 2 گواہوں نے نکاح پڑھایا, لڑکا ایسے کل ٹاٹا کر کے چلا جائے گا, اور بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں. تو کرنا بھی ہے تو کورٹ میرج کریں, پراپر جو ایک وے ہے. دوسرا یہ کہ لڑکا اکثر ابھی جیسا وہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو, آئی لو یو اور محبتوں میں آسمان سے تارے وارے بھی توڑ کے لے آئے گا ابھی تو, لیکن جب شادی ہو جائے گی نا, جب ارینج میرج اگر نہیں ہوتی تو پھر لڑکی بہت کمزور ہو جاتی ہے, پھر لڑکا اس کے جذبات سے کھیلتا ہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ لڑکی کو چاہیے کہ ایک کام جائز تو ہے لیکن خطرناک ہو سکتا ہے.